اسی طرح فرمایا یہ جب یہ ایک دوسرے کو کہیں گے کہ جناب یہ ان کو دوہرا عذاب دیا جائے، کیا دیا جائے؟ دوہرا عذاب دیا جائے۔ یہاں پر یہ دوہرے عذاب کے بارے میں سمجھ لیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ ان کو دوہرا عذاب کئی طرح سے دیا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ ان کو دوہرا عذاب کئی طرح سے دیا جائے گا۔ فرمایا ایک تو یہ ہوگا کہ دوزخ کا عذاب ہر لمحے بڑھتا ہی چلا جائے گا، اور دوزخی اس کو اپنے لیے دو گنا ہی سمجھتا جائے گا۔ ہر لمحے، پچھلا لمحہ جو گزرا تھا وہ اگر 10% تھا، اگلا لمحہ 20 کا، اب 20 سے اگلا لمحہ 40 کا، 40 سے اگلا لمحہ کس کا؟ 80 کا، 80 کا۔ فرمایا بڑھتا ہی چلا جائے گا اس کا ہر لمحہ عذاب، فرمایا بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ اور فرمایا پھر دو عذاب ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ دو عذاب ہوں گے، ایک عذاب ظاہری ہوگا اور ایک عذاب باطنی ہوگا۔ ہر دیکھنے والے کو یہ نظر آئے گا کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے، لیکن ایک عذاب اس کے اندر بھی چل رہا ہوگا، ایک اندر بھی، یعنی مینٹل ٹارچر بھی کیا جائے گا اس کو، اور ادھر سے اس کے جسمانی ٹارچر بھی اس کو کیا جائے گا۔ دو ٹارچر ہیں۔ فرمایا دونوں طرح کا جسمانی ریمانڈ بھی لیا جائے گا، روحانی ریمانڈ بھی لیا جائے گا اس کا۔ دونوں ریمانڈ اللہ نے فرمایا ہم اس بندے کے لیں گے، جسمانی روحانی ایمان۔ فرمایا یہ پھر وہاں پر ایک دوسرے کو وہاں پہ گالم گال ہو رہے ہوں گے اور عذاب ہو رہے ہوں گے۔ فرمایا اسی طرح جیسے ایک زانی ہے، جب وہ اس کی صحبت میں اگر کوئی آدمی رہتا ہے تو اس کی صحبت کے اثر سے، جن کی بری مثالیں دیکھنے سے کوئی آدمی صحبت میں رہ گیا ہے، اس وجہ سے بھی ایک بات یہ مثال کے طور پہ، یہ کیوں بڑھنے ہیں یہ سارے؟ وہ زانی نے زانی کی صحبت میں آدمی بیٹھا تو اس سے ایک بات کہہ لی، اس کی صحبت کا اثر لے لیا، پھر اس کی صحبت کی پھر کیا ہے؟ زانیوں کی مثالیں ہیں۔ بندہ کہتا ہے وہ جناب اداکار اتنے زنا کرتا ہے، وہ اتنے شراب، اس کی مثالیں۔ کچھ کیا کرتے ہیں؟ ترغیب دیتے ہیں، زنا کرتے نہیں ہیں، فلمیں بنا دیتے ہیں، نالے باتیں ایسی چسکے مسکے کی کر دیتے ہیں، شاعر طرح کے لوگ، ادیب لوگ زنا کی ترغیب دیتی۔ میں انہوں کیا سکار نہیں؟ فرمایا تو نے رغبت تو دلائی نا، کسی طریقے سے بھی دلائی۔ ہیرو بنتے ہیں، ان کو دیکھ کے لڑکیاں چومتی ہیں، چاٹتی ہیں، ان کو شور مچا دیتی ہیں ہلے گلے کے اندر، بڑی بڑی محفلوں کے اندر۔ تو دوسرے بندے کا دل کرتا ہے میں بھی ایسا چارمنگ بنوں، ڈیشنگ بنوں، پرکشش بنوں، اٹریکٹیو بنوں، میں بھی ایسا ہی کروں۔ عورتوں میں بھی زیادہ ہے۔ ایک عورت ہے وہ دیکھتی ایک زانیہ عورت کو، لوگ بڑا چاہتے ہیں، وہ جاتے ہیں، لوگ اس کے دائیں بڑھے، وہ کہتی میں نے اس کی طرح کی اداکارہ بننا ہے، میں نے اس کی طرح کی طوائف بن جانا ہے، میں نے ایک نام بات پیدا کرنا ہے۔ قندیل بلوچ نے کیا سوچ کے وہ ایک چھوٹے سے گھر سے اٹھی اور کیا بن گئی؟ اس نے ایک امیج بنا لیا کہ میں نے یہ بننا ہے، میں نے اس مقام پر جانا ہے، چاہے مجھے جسم بیچنا پڑے، کچھ کرنا پڑے، میں نے اتنا چاہنا ہے کہ لوگ میرے ادب میں کھڑے ہو جائے۔ زانیہ کے ادب میں سارے زانی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ جو نا باجی سے پھیتا کٹانے والے ہوتے ہیں، ہاں جی، وہ سارے کہتے ہیں کہ آئیے، اس نے اوپننگ کی ہے، ٹھیک ہے، زنا کی اوپننگ ہو رہی ہوتی، زانیوں کے جرمٹ میں زنا خانے کی اوپننگ کرنے جا رہی ہوتی۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اوپننگ، ٹھیک ہے نا؟ وہ اوپننگ نہیں کر رہی ہوتی، وہ اپنے لیے جہنم کا دروازہ کھول رہی ہوتی ہے۔ سارے زانی اکٹھے ہو کے اس کے اندر کٹھے جا رہی ہے۔ قرآن مجید میں آگے آئے گا۔ اللہ نے فرمایا جس کی ترغیب سے اس آدمی کے اندر زنا کاری کا جذبہ پیدا ہو گیا اور وہ اس کے زنا کار بننے میں حصے دار ہے، وہ کیا ہے؟ زنا کار بننے میں، وہ عورت۔ فرمایا اس کے اندر تین چیزیں اس نے میراث میں چھوڑی، کیا؟ بد نظری، بد نیتی اور بدکاری۔ کیا کیا بھیجا؟ بد نظری، پہلے تو اس نے بری اس کو عادت ڈالی کہ عورتوں کی طرف نگاہ اٹھا لے، دیکھے بد نظری میں مبتلا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر نیت بد کر لی اس عورت پر کہ اب اس سے زنا کرنا ہے، پہلے دیکھتا رہا، آنکھوں سے زنا کیا، اب نیت بد کر لی، اور پھر اس کے بعد پھر بدکاری، کار کس کو کہتے ہیں؟ کام کو۔ فرمایا اب وہ برا کام اس نے کر لیا۔ نبی نے فرمایا ہاتھ زنا کرتے ہیں، پاؤں زنا کرتا ہے، سب کچھ کرتے ہیں، ساری چیز زنا کرتی ہیں، جانا آنا، ان سے چھونا کرنا۔ فرمایا آخر میں شرمگاہ جب مہر کے طور پہ لگ جاتی ہے کہ یہ زانی ہے، یہ پکا اللہ کی شریعت میں کیا بن جاتا ہے؟ زانی۔ فرمایا زانی کا حساب اس کے ہم اثر سے اپنے جن لوگوں کو متاثر کیا اس نے، ان پر بھی
اور جو پیچھے اس کو زنا کی، جس نے پہلا زنا کیا تھا نا، سارے زنا اس پہ پڑ رہے، سارے زنا. جس طرح قتل والے نے پہلا قتل کیا تھا شروع، سارے زنا. جس نے پہلا دھوکہ کیا تھا، سارے دھوکے. اللہ نے فرمایا سارا اس پہ پڑ رہا ہے. شیطان نے پہلا تکبر کیا، اس کے پیچھے لگ کے انسان نے کیا کیا؟ سارے انسان تکبر کرنے لگے. اس لیے اللہ نے کہا کہ تجھے تیرے تکبر نے بندے خراب کیے ہیں، تو نے انکار کیا، تیری طرف دیکھ کر لاکھوں نے مجھے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. تو نے میری بات ماننے سے انکار کیا، سارے لوگوں نے تیرے پیچھے لگ کے انکار کیا، اس لیے تو ان کا باپ ہے، تجھے بھی جہنم کے اندر میں جلاؤں گا، تو بھی جہنم کے اندر جلائے. فرمایا وہ اس کے زناکاری کا. کیوں؟ کیونکہ وہ خود بھی اپنی زناکاری کا ذمہ دار ہے. اس نے کیا برباد کیا؟ اس نے اپنے اندر کی اچھے اور برے کی جو اللہ نے اس کو قوت عطا فرمائی تھی، سمجھ کی اور معرفت کی اور پہچان اور تمیز دی تھی، اس کو برباد کیا. اس نے اپنے اندر ضمیر کی طاقت کو برباد کیا. نمبر 2، اس کے بعد فرمایا اس نے اپنے اندر ضبط نفس، اللہ نے کنٹرول سکھایا تھا اس کو اپنے اوپر، اس نعمت کو بھی برباد کیا. دیکھی جائیں اللہ کن کن حساب لے گا. وہ میں نے فرمایا گہرائی، اونچائی، موٹائی ہے، اونچائی، لمبائی، یہ ہو رہی ہے. اللہ پاک فرمایا تو نے ایک چیز نہیں برباد کی، تو نے ایک گناہ کرنے کے لیے لاکھوں چیزیں تھی جو تجھ کو روکنے والی تھی. تو کہتا ہے نا مجھے اس نے گناہ کی ترغیب دی. فرمایا اگر ترغیب دی تو تیرے کون سا میں نے مقناطیس ڈالا ہوا تھا کہ کھینچ کے زبردستی چلا گیا؟ تجھ میں بھی میں نے طاقت رکھی تھی مزاحمت کی، تجھ میں بھی طاقت رکھی تھی انکار کی. تیرے منہ میں پخانہ ڈالنے، تو کہ مجھے اسے کہا یہ پخانہ ہے، یہ بہت لذیذ ہوتا ہے، جو اس کو کھائے جنت میں چلا جاتا ہے، اس کی صحت بڑی بنتی ہے، طاقت میں آ جاتا ہے، تو کھا لے. تو آپ کھاتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جا کم کر، پاگل نہ بنا ہے. اللہ نے فرمایا اس وقت انکار کی طاقت کہاں آ گئی تھی؟ کہاں سے آئی تھی اس وقت؟ مزاحمت کی طاقت کہاں آئی تھی؟ میں کہتا ہوں آپ کا یہ موبائل ہے، یہ 10 لاکھ روپے کا ہے. میں کہتا ہوں یار میری بات سن، یہ کیا ہے، یہ فضول چیز ہے، کچھ بھی نہیں، ناکام ہے، یہ تو ایسے تو لیے پھرتا ہے، اس طرح کر یہ مجھے لاکھ روپے میں دے دے. آپ کہتے تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ کون سی چیز نے انکار پر آپ کو مادہ کیا؟ اس کی اہمیت کو اور اس پخانے کی برائی کو، دونوں چیزوں کی اللہ نے فرمایا مزاحمت تو پھر ہے تیرے مارے آئے کوئی چانڈ تو جواب میں روکے نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ فطری چیز ہے. مزاحمت اللہ نے اندر رکھی گناہوں کی. فرمایا مزاحمت میں رب نے تیرے اندر رکھی. فرمایا اس کے اندر یہ، پھر اس کو نیک لوگوں نے اس بات کا علم پہنچایا تھا کہ یہ بدی ہے، یہ نیکی ہے. اس نے، میں تقریر کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں، اس کو اللہ نے فرمایا تو یہ اس نے بتایا تھا، اس کو بھی تو نے کاٹا. ضبط نفس کاٹا، بندے نے خیر عالم بندوں کی صحبت تجھے روکا، ضمیر تجھے روکتا رہا، تیرے اندر اپنی سارا کچھ تجھ کو روکتا رہا. پھر فرمایا نیکوں کی مثالیں بھی تیرے سامنے تھیں کہ یوسف علیہ السلام نے نہیں کیا، وہ بھاگ گئے. فرمایا نیکوں کی مثالیں بھی تیرے سامنے تھیں، ان کا علم ہی سامنے نہیں تھا. نیکوں کی مثالیں بھی اللہ پاک نے فرمایا تیرے سامنے تھی. پھر اللہ نے فرمایا تیرے سامنے اس برے کام کے برے نتائج بھی تھے. چلو نیکوں کی مثالیں بھی تھی تو بروں کی مثالیں بھی تھی ہیں. ان کی وجہ سے بھی تو رک سکتا تھا، ان کی وجہ سے بھی ان کے نتائج دیکھ کر رک سکتا تھا اور ان کی نیکی دیکھ کر رک سکتا تھا، پر نہیں تو ہٹا. فرمایا یہ 6 چیزیں ہم نے تیرے اندر رکھی تھی. کیا چیزیں رکھی تھی؟ 6 چیزیں. لیکن پھر بھی تو نے اپنے نفس کی ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اور نفس کو اپنی اندھی خواہش پر قربان کر دیا، اور جیسے چاہا تو نے پھر اس کا جو کیا ہے وہ تو نے کیا. تو کیا مطلب نکلا؟ فرمایا 2 باتیں کہ پورا زور لگا کے تو نے بدی کی پرورش کی اور بدی کو پھر پھیلا دیا اپنے عمل سے. بدی کی کیا کی؟ پرورش کی اور اس کو پھیلایا، اس کے بوٹے کو پانی دیا. وہ کیا بن گیا؟ وہ زنا کا جنگل بن گیا. کیا بن گیا؟ زنا کا جنگل، ذخیرہ اندوزی کا جنگل، جھوٹ کا جنگل، فریب کا جنگل، دھوکے کا جنگل، چوری کا جنگل، نہ حق قتل کا جنگل. فرمایا تو نے جنگل کا حصے دار بنا ہے. بوٹے اگر وہ لگا کے گئے تھے، بوٹا تو بھی لگا کے آیا ہے، بیج تو نے بھی کو. پھر سب نے مل کے وہ کیا ہوا؟ اس کو کہتے ہیں ظاہر الفساد فی البر والبحر. خشکی اور تری کے اندر فساد ہی فساد پھیل گیا.
فساد کیا چیز ہوتی ہے؟ ہر وہ چیز جو نیکی نہیں وہ فساد ہے. جو چیز نیکی نہیں وہ کیا ہے؟ فساد ہی ہے. گناہ شراب سے لے کے چھوٹی غیبت چگلی تک فساد ہے. فرمایا تیری غیبتوں اور چگلیوں نے ایک فساد بنا دیا جنگل، پورے کا پورا جنگل. فرمایا اور پھر اس کے بعد یہ تیرا مرض جو تھا، گندا مرض، پتہ نہیں کس کس نسل کو لگا، کس کس بندے کو لگا، اور پتہ نہیں کتنی خدا جانے نسلوں کو تباہ کر گیا. اور تو نے وہ جو نطفہ تھا تو اپنا چھوڑ آیا تھا کسی کے ہاں، وہ حرام کا بچہ پیدا ہوا، وہ بوجھ تھا تیرا، پالتا رہا کوئی اور، وراثت ملنی تھی تیری، مل گئی کسی اور. اس کی جو بچے کی، اس بچے نے جو وراثت لی وہ کسی اور آدمی کی جو نہیں بنتی تھی، وہ کسی اور بچے کا حق مارا گیا، وہ اور بچے کا حق مارا گیا. ان بھائیوں کو دونوں 5-5 مرلے آنی تھی، اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ ان 3 بھائیوں کو جناب 1.5 مرلہ آ گئے. اس 1.5 مرلہ سے پتہ نہیں ایک نے پھر کس گناہ کو کرنا شروع کر دیا. ادھر سے ان کو ملنی تھی 2، یہ ان کا بیٹا تھا، وہ ایک 5 مرلے پورا ہی لے گیا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ میں بڑی آسانی سے یہ بات سمجھا رہا ہوں، انتہائی مشکل فلسفہ آپ کے حلق سے اتار رہا ہوں، جو آسان بنا کے میں اس کے اندر. فرمایا تو نے وراثت تو نے برباد کر دی، پھر تو نے کسی نیک پاکیزہ لڑکی کو پھسلایا، گناہ پر لگایا، اس کے بعد وہ بری صفتیں اس کے اندر ابھاریں. جو لوگ کہتے ہیں ہم اکیلا فون سیکس کرتے ہیں، اکیلی تصویریں باتیں کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا ان باتوں کے کرنے کے بعد اس لڑکی نے جہاں کہیں بھی زنا کیا وہ تیرے اوپر پڑنا ہے. اس لڑکے کو تو نے گمراہ کیا، اس سے جہاں کہیں بھی وہ کرنا ہے وہ تیرے اوپر پڑ جانا ہے. فرمایا سارا تیرے اوپر پڑنا ہے، تو نے اس کو خراب کیا. کیوں؟ اس کے بعد اس لڑکی کو چسکا پڑ گیا، اس چسکے سے کیا کر لیا؟ وہ گناہ کے میدان میں کھلی ہو گئی، وہ چلی گئی گناہ کے میدان میں. اب گناہ کا میدان کھل گیا، اب وہاں سے ایڈز پھیل گیا. کیا پھیل گیا؟ جس کو وہ لگا اس کا بھی گناہ تیرے ذمہ. آپ سمجھتے جائیں کہ اللہ پاک نے کیا فرمایا. فرمایا بدکاری کے کھلے میدان میں وہ عورت چلی گئی. فرمایا یہ پھر کیا ہوا؟ اخلاق کی دنیا میں ایک بری مثال ہو گئی. اور پھر کیا ہوا؟ یہ سوسائٹی میں گناہ نسلوں چلتا رہا. انصاف اب یہ چاہتا ہے، اللہ کا انصاف کیا چاہتا ہے؟ کہ اس کے حساب کو لکھا جائے، اور اس وقت تک لکھا جائے جب تک اس کا گناہ پھیل رہا ہے. انصاف کرنے کے لیے اگر تو آپ حقیقی انصاف چاہتے ہیں، دنیا میں کون حقیقی انصاف چاہتا؟ اللہ نے فرمایا اب حقیقی انصاف یہ نہیں ہے کہ اس کے وقتی گناہ کو لیا جائے. اس کا جو گناہ جب تک پھیل رہا ہے پانی کی طرح، اور جب تک گناہ کا جنگل اگ رہا ہے، اور جب تک وہ موٹا ہو رہا ہے، جب تک وہ اس کی لمبائی، اونچائی اور اس کا وزن معاشرے میں بڑھتا جا رہا ہے، اور معاشرہ عدم توازن کا شکار ہو رہا ہے، اور سوسائٹی میں بیلنس نہیں رہ پا رہا، فرمایا اسی طرح اس آدمی کا حساب پھر ہم نے لکھنا ہے. اسی پر فرمایا نیکی کو قیاس کر لے کہ جو بندہ اپنے پیچھے اچھی کوششوں، خیر کے پیچھے محنت کر کے جو نقشے دنیا میں چھوڑ گیا ہے، فرمایا ہم اس کی بلائیاں بھی قیامت تک اسی طرح لکھتے رہیں گے. اور اس کے اثرات، مسجدیں بنائیں، اپنا دین کا کام کیا، بچوں کو دین پڑھا دیا، اپنے طالب علم ایسے چھوڑ گیا، لے لیے کہ یار یہ 20 طالب علم آپ مجھے دے دیں، میرا تو بیٹا دین پڑھتا نہیں، میں اس کو ہی چھوڑ جاؤں، شاید اللہ معاف کر دے. مدرسوں کے خرچے اٹھائے، یہ کیا وہ کیا، دن رات، خود پڑھا نہیں سکتا تھا، دولت لگا دی. جو پڑھا سکتا تھا فرمایا پڑھا، تو محنت کر. فرمایا نیکی کا بوٹا لگا. اسی طرح فرمایا نیکی کا ایک احد پہاڑ پھر جو آدمی شروع کرے گا، پھر اس کا کیا ہے؟ آپ دیکھیں نا، آپ نے سنا ہے کہ پہاڑی علاقوں میں آپ جائیں تو وہ کہتے ہیں یہ کوہ سلیمان کا سلسلہ ہے. کیا ہے جی؟ یہ فلانا کا کوہ خیل کا سلسلہ ہے، سلسلہ کوہ سے سلسلہ چلتا ہے نا، وہ کہ اس پوری پہاڑی سلیمانی سلسلہ ہی چلتا ہے، کہ پوری سلیمانی ریاست ہے کوہ سلیمان کی، اس کا سلسلہ، یہ سلسلے چلتے ہیں. فرمایا اس آدمی کا کوہ نیکی کا سلسلہ چل پڑے گا، کوئی نیکی کا سلسلہ. ابراہیم علیہ السلام میاں بیوی 2 گئے تھے وہاں جنگل میں، اور آج پورا کا پورا عرب، اور یہاں تک ہم عربوں کی وجہ سے ایمان لے آئیں. اب ابراہیم علیہ السلام کے درجے تو بلند ہونے ہی ہونے. فرمایا یہ ہے فلسفہ جزا. کیا
کہ ہر صاحب عقل انسان تسلیم کرے گا کہ صحیح اور مکمل انصاف کے اندر دو خوبیاں ہونی چاہیے. کیا؟ ایک انصاف بالکل صحیح ہو اور دوسرا مکمل ہو. ناقص انصاف بھی کوئی انصاف نہیں ہوتا ہے جی. کچھ اس کا انصاف کا حصہ ہو جانا اور کچھ جو ہے وہ چھوڑ دینا اس کا. تول کے کنڈے کے طول پر فرمایا اس دنیا میں یہ کام پورا نہیں ہو سکتا تھا. جیسے ہندوؤں نے بنا لیا کہ جی اس نے پچھلے جنم کے اندر یہ گناہ کیا تھا اب یہ کتا بن گیا. اللہ نے فرمایا وہ جو گناہ تھا نا اس کا بدلہ کتا نہیں بنتا ہے. اگلے جنم میں کتے سے پھر انسان بن جائے. یہ تو وہ تو سلسلہ چلتا جا رہا ہے اس کا. یہ کون سا اس کی مرنے کے فوری بعد جو ہے آپ اس کی جزا دے رہے ہیں. فرمایا نہیں ابھی تو اس کا چھوت چھات کا منظر چل رہا ہے. ہندوؤں کو اللہ نے بڑا سمجھانا ہے چھتر پکڑ کے نا. اللہ نے فرمانا ہے ایک طرف سے تم یہ کہتے ہو کہ تمہیں غیر ہندو چھو لے تو تم ناپاک ہو جاتے ہو, وہ کسی اور کو چھو لے وہ ناپاک ہو جاتا ہے, وہ چھو لے وہ اور ناپاک ہو جاتا ہے. تو تمہیں گناہ کا نہیں پتا چلا کہ یہ گناہ کرے تو ایک طرف فلسفہ چھوت چھات ہے اور دوسری طرف کیا ہے فوری طور پر کہتے ہیں یہ نہیں یہ اسی پہ اللہ ختم کر رہا ہے. فرمایا یہ کس طرح کا سلسلہ ہے؟ فرمایا نہیں اس سے پتا چلا کہ اللہ نے ہندوؤں کے نظریے کا بھی رد کر دیا. اس کو نظریہ تناسخ کہتے ہیں, اواگون کہتے ہیں. ایسے کہتے ہیں تو اواگون کرنا پھر جا رہے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں اواگون کیا ہے. اواگون تک جو انسانوں میں تیرا گناہ پھیلتا رہا ہے اب اس کے اندر ہم جو ہے اس کے پوری دنیا کے اندر پہ تجھے انصاف نہیں مل سکتا تھا. انصاف تب بھی ملتا جب ہم تجھے اپنے وہاں پر لے کر آتے. یہاں پر پھر دو اہم سوال باقی رہ جاتے ہیں کہ کیا کوئی بڑی سے بڑی جسمانی, اخلاقی, روحانی, مادی سزا جو اس دنیا میں دی جانی ممکن ہو, کیا وہ انسان کے اس کیے ہوئے جرم کی پوری منصفانہ سزا ہے؟ نہیں. یہ ایک سوال. اب میں آپ کو ایک جگہ پہ لے کے جا رہا ہوں. یہ اس بندے کے لیے ہے جس بندے نے سمجھ لینا نا کافروں سے بات کرنے کے لیے. جب آپ نے اس طرح سے باتیں شروع کرنی, شروع میں دین نہ بتائیں, شروع میں فلسفہ گناہوں سزا کریں کہ گناہ ہوا اس سے وہ ہوا, وہ یہ مانتے ہیں کہ ہاں یار اس کے کہنے پر ہوا. انہیں کہ نہ بھی مانے نا, انہیں کہ یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی کیونکہ یہ فیکٹ ہے, یہ حقیقت ہے. وہ آپ سے پوچھے کیسے, اسے کہ اچھا آپ بتائیں سب سے پہلے لبرل کون بنا ہے؟ وہ پھر کیا پھنس جائے گا, کیا بن جائے گا, پھنس جائے گا. وہ کہے گا سب سے پہلے لبرل جو ہے نا وہ 800 سال پہلے لبرلزم شروع ہوا تھا. اس نے کہا نا پھر تسی کداں ہو گئے, یہ مطلب انہوں نے چلایا تو تواڈے تک آیا. آپ اس سے پوچھیں اچھا آپ سوشلسٹ ہیں؟ ہاں جی. تو پہلا سوشلسٹ کون ہوا؟ وہ کہا وہ کارل مارکس نے شروع کیا. انہوں نے کہا تواڈے تک بھاجی تک کداں گل پہنچی؟ وہ تو مرے 250 سال ہو گئے, نہ تسی انہوں ملے, نہ لینا نہ دینا. ہے تو گل ہے. پہلا ملحد کون ہویا؟ پہلا بندہ جنہیں اسلام دا انکار کیتا کون؟ بندہ جو یہ گل تو تیری بڑی سمجھداری گل ہے, ٹھیک ہے نا. اسے کہنا اس کا مطلب ہے کہ نظریات اور اعمال نسل در نسل آتے ہیں, چاہے اچھے ہوں چاہے برے ہوں. قطع نظر اس سے آ جائے گا اب اس پر. اسے کہا پر اب ایک کامل اور مکمل انصاف چاہیے کہ اس نے جتنوں کو نیکی کا سبق دیا اتنی جزا ملنی چاہیے. اور یہ بات تو بولو آپ مانتے ہو کیونکہ ٹائمز کمپنی یہی کرتی ہے. وہ کہتی ہے آپ اپنا اکاؤنٹ کھلائیں, اس کے بعد پھر 2 کھلائیں, وہ 2 جو 4 کھلائیں, 4 8 کھلائیں, ان کے پیسے آپ کو حصہ آتا جائے گا, آپ امیر ہوتے جائیں گے. انہوں نے کہا ٹائمز کمپنی دا ماندی, آج کی ساری کمپنیوں کی بنیاد ہی اس پر ہے. آپ کو کوئی بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ بات کرنے کی مشکل نہیں ہے, ذرا بندے کو فن آنا چاہیے بات کرنے کا. بات کرنا بھی ایک فن ہے نا, یہ تو تھوڑی ہے ہر ایک کو تو نہیں اللہ ملکہ یہ دیتا. لکھنا ایک فن ہے, آرٹ کرنا ایک فن ہے, میں کہتا ہوں کوئی چیز بنانی ایک فن ہے, گاڑی چلانا ایک فن ہے, ٹھیک ہے. تو ایک کو دوسرے کے اگر آپ نے یہ دین کی بات کرنی تو اس کو فن بھی آپ بنانا سیکھیں. جیسے گاڑی سکھانے سے آ جاتی ہے, جیسے آپ ایک بچے کو نہیں پتا ہوتا, وہ پہلی دفعہ پینٹر کے پاس جاتا ہے, اس کو قلم بھی نہیں پتا, لیکن پھر ایک وقت آتا ہے بہترین تصویر بنانا ایک فن ہے. ہر شاید سیکھی جا سکتی, گفتگو بھی کرنا سیکھی جا سکتی ہے, لیکن اس کے لیے پڑتی ہے کرنی محنت زیادہ. بابے کے پاس آنا پڑتا ہے, بابے کے پاس آنے کے لیے ٹائم کوئی نہیں, ٹائم نہیں تو پھر کہنا جی میں مولانا ساکھ بن جاؤں. ہمارے یہاں لڑکے نے تعلیم شروع کی, شروع میں اتنا جیالہ صبح 6 بجے پہنچ جاتا میرے پاس سیکھنے کے لیے.
میں نے کہا اس نے بھاگ جانا ہے، میں اس کو اس لیے وقت دیتا، میں چاہتا ہوں تھوڑا تھوڑا آیا کرے میرے پاس، چلو آتا رہے گا۔ انہوں نے کہا نہیں استاد جی میں ایک باری سارا پیالہ پینا، میں اٹھا کے پیالہ پلا دیا، اب وہ کسی کام کا نہیں، تعلیم تلوم چھوڑ کے ویلا ہو گیا۔ چلو پیاس رہنا بھی، پیاس اس مرشد کو چاہیے کچھ کامل پیاس رکھے اپنے مریدوں کی، پوری پیاس نہ بجائے، ورنہ شیطان ادھر سے رجا کے الٹے کاموں پہ ان کو لگا دیتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو عالم بننے کے بعد گمراہ ہو جاتے ہیں۔ عالم رکھ دیں، مرشد کے پاس اتنا خزانہ ہو، 1 روپیہ پہلے دکھائے بس اتنا سا چاندی کا سکہ، پھر انہوں نے کہا سونے دا بھی ہے گا میرے کو، اے دیکھ میرے کو ہیریاں دا بھی ہے، اب موتیاں دا بھی ہے، دکھائی جائے، گاجر کی لگا کے نا تو کیرٹ آگے لگا کے ٹرک دی بتی پیچھے لا کے رکھے ہوں، پھر ہی اس نے اہدنا الصراط المستقیم ہے۔ اگر وہ مرشد کو ٹرک کی بتی نہیں نہ لگانی آتی، مرشد فارغ ہے۔ مولانا صاحب مجھے کہتے تھے ساری گلاں نہیں میں تین دسدا کہ تو اگلی باری پھر میری اس مسئلے تے گل نہیں کرنی۔ میں نے کہا پھر میں کیا کروں؟ کہتے نہیں میں ایک رکھی ہوں کول اپنے، تو مینوں کتے ڈھالویں تے میں پھر کدھر جاؤں گا؟ میں نے کہا وہ خود ہی ہنس رہے تھے نا بیٹھے۔ میں نے کہا ان سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے آگے سے مجھے کہا، میں کہا اے تو تسی مینوں پہلے کدی دسی نہیں، کہندے اے میں تو کدھر دسنا، تو مینوں چھڈ جائے گا پھر، ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا اچھا، بہت ہنسے، کہتے میرے تھیلے چ بہت سامان پیا بچہ، میں دکھاندہ نہیں، بس موقع سر کٹدا ہونا ہے، ٹھیک ہے نا؟ دلائل ہمارے پاس بھی ہوتے، وہ بندہ جو ہمارا کہتا آگے جواب ہمیں دینے کے لیے آ جائے نا بندہ، مجھے کہتا لو جی قائد صاحب اس کا جواب تو یہ میں نے ہی سکھایا تھا۔ میں کہا ہاں میں ہی سکھایا سی، میں کہا یہ جواب پھر آپ پریشان ہو کے میری طرف دیکھتا کہ اے تو تسی مجھے دسی نہیں۔ میں کہا ہاں اسے واسطے سے دسی، میں پتا تو شیطان ہے، ٹھیک ہے نا؟ شیطان میں سارا سبق پڑھاتا، بعد میں شیطان میرا جینا تنگ کر دے گا۔ اس لیے فرمایا 2 سوالوں کا جواب کہ دنیا کی بڑی سے بڑی جسمانی، روحانی، اخلاقی یا مادی سزا کوئی بھی آپ دے دیں تو وہ اس کے جرم کا پورا انصاف نہیں ہوگا، اس کے جرم یا اس کی جزا کے بارے میں۔ آپ ایک بندے کو کیا کہہ دیتے ہیں، اس دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے، جناب اس نے جنگ لڑی ہے، اس کو ہم تمغہ حیدری شجاعت دے دیتے ہیں، تو یہ اس کی جزا ہے۔ وہ جنگ جو اس نے لڑی ہے اپنی قوم کے لیے لڑی تھی، اس سے قوم فتح مند ہو گئی اور لاکھوں کروڑوں کی نمازیں محفوظ ہو گئیں، لاکھوں کی اذانیں، روزے، حج، زکاتیں، بیٹیوں کی عزتیں محفوظ ہو گئیں، نسلوں کی نسلیں محفوظ ہو گئیں، اس ملک میں دین کا چال چلن ہوتا رہا، وہ اپنی جان دے گیا۔ تو کیا اس کی جزا یہ تھی کہ صرف ایک تمغہ دے کے یا 2 مربع زمین دے کے یا اس کو آپ ایک گھر دے کے فارغ کر دیں؟ اللہ نے فرمایا یہ دنیا کر سکتی ہے تیرے ساتھ اتنا، کیونکہ دنیا کے پاس ہے ہی اتنا، لیکن میں تیرا رب بے انصاف نہیں ہوں۔ مجھے پھر کون کہے گا کہ اللہ تو صحیح انصاف نہیں کرے گا؟ میں تو تیرے لیے عدل کروں گا، کیونکہ تیری ان چیزوں سے جتنے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے تجھے بھی اتنے کروڑوں سال فائدہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے کروڑوں سال کی زندگی اللہ نے آگے بنا دی۔ سمجھ آ رہی ہے اب آگے آپ کو؟ فرمایا اس کے بعد اللہ نے فرمایا یہاں پر اس کے 2 اہم سوال اللہ پاک نے فرمایا، میں نیکی کا کام جو کرتا رہا ہے وہ بھی اسی طرح ساری زندگی فرمایا اسی کے اندر رہے گا، اور اسے یہاں پر آ کر پتہ چلتا ہے کہ حقیقی عدل کا تقاضا کیا ہے۔ اب حقیقی عدل کا تقاضا کیا ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے نا؟ ایک سوال میں نے پیدا کیا تھا کہ کیا یہاں کی سزا اور جزا اس بندے کے نیکی کے بدلے میں پورا انصاف ہو جائے گا؟ نہیں۔ تو فرمایا وہ پورا انصاف کی بنیاد کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں؟ فرمایا اس کے تقاضے یہ ہیں کہ ایک اور دنیا بھی ہونی چاہیے، ایک اور دنیا ہونی چاہیے، جو دنیا ایسی ہو جس میں مجرموں کو پوری سزا ملے حقیقی عدل کے ساتھ، اور نیکوں کو پوری جزا ملے۔ فرمایا اس کے لیے تیرے رب نے ایک نیا عالم بنائے گا۔ اس دنیا میں تو سارے انسانوں کے کھاتے بند ہو جانے ہیں، مگر وہ جو رب علیم اور خبیر ہے وہ ایک دن انصاف کی کرسی پر بیٹھے گا، اور انسانوں کے پاس تو جس کے پاس غیر محدود زندگی ہے اور جس کے پاس غیر محدود سزا اور جزا کے امکانات موجود ہیں، پاسیبلٹیز ہیں، انفینیٹیو پاسیبلٹیز انگریزی میں اس کو کہتے ہیں۔ ایک ہے فینیٹیو پاسیبلٹیز، اللہ کے پاس کیا ہے؟ انفینیٹیو پاسیبلٹی، غیر محدود امکانات، امکان ہے، یہ ممکنات کی ایک پوری دنیا ہے۔ فرمایا اس پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ آخرت بھی ہونی چاہیے،
جنت بھی ہونی چاہیے، دوزخ بھی ہونی چاہیے، موت کے بعد ایک زندگی بھی ہونی چاہیے، ایک اور چیز بھی ہونی چاہیے۔ بتائیں وہ کیا ہونی چاہیے؟ اگر وہ نہ ہو تو کمی رہ جائے گی۔ چلو موت بھی ہو گئی، جنت بھی ہو گئی، دوزخ بھی ہوگی، زندگی بھی ہو گئی، آخرت بھی ہو گئی، ایک چیز اور ہونی چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں آپ آدھے سیکنڈ کے لیے سوچ لیں، میں پانی پی لوں۔ ایک چیز اور، اگر وہ نہ ہو تو پھر ختم ہے۔ ایک ذات ایسی بھی ہونی چاہیے جو ان چیزوں کے باوجود پوری علیم و خبیر ہوتے ہوئے مالک یوم دین بھی ہونی چاہیے۔ صرف وہی طاقتور ہونا چاہیے، اس دن کوئی اور طاقتور ہونا ہی نہیں چاہیے۔ رب بھی ہونا چاہیے، صرف عالم ہی نہیں ہونے چاہیے، دوسرا جہان ہی نہیں ہونا چاہیے، ایک رب بھی ہونا چاہیے جو ایسا انصاف کرنے والا ہو کہ ذرے ذرے کو تول دے۔ بندہ کہتا ہائے 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 ہائے۔ آپ کو پتا ہے جو بندہ این سوئی کے نکے پہ بات کرتا ہے نا، لوگ اس کو بڑا عقل مند کہتے ہیں۔ بندے کہتے ہیں کمال ہو گیا یار، ساری گل سی، عدالت بھی تھی، وکیل بھی تھے، جج بھی تھا، استغاثہ بھی تھا، بیانات ہوئے، دلائل ہوئے، شہادتیں ہوئیں، سب کچھ تھا، پر اخیر کیا ہوتا ہے؟ جج ہوتا ہے۔ سارا کمرہ عدالت سجا لے، ہر شے موجود ہو، کتابیں پڑھی ہوں، جو جج ہی بے ایمان ہو جائے تو کیا کر لیں گے آپ؟ عدالت کمرہ عدالت ہے کہ نہیں ہے؟ کورٹ بنی ہے کہ نہیں؟ جج ہی بے ایمان ہو گئے۔ یہ ساری چیزیں نہ ہوں لیکن جج انصاف والا ہو، کمرہ عدالت نہ ہو، کھلی کچہری میں بیٹھا ہو، بندہ کہتا ہو چھاڑ اے سی والے کمرے چو بے انصافی لین نالوں چنگا تو پہ ہو سی انصاف لے لیے۔ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ مانتے ہیں کہ اس بات کو مانتے ہیں؟ یہ ہیں وہ عقلی دلیلیں جو قرآن سکھاتا ہے، براہین سکھاتا ہے۔ ایک آیت نے کیا کچھ کر دیا، ایک آیت نے کیا کچھ کر دیا اس کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ تم جو کہو کہ یہ فرمایا اس 50 سالہ زندگی کے ختم ہوتے ہی ہماری ایک دوسری اور پھر تیسری ذمہ دارانہ زندگی اس دنیا میں شروع ہو جائے، اور زندگی میں اللہ فرماتے ہیں اس طرح حساب جو ہے نا ہم اس کو ایسا بے باک کریں گے کہ تم کو مزہ آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ ورنہ حساب بے باک ہونے کی نوبت نہیں آنی۔ آپ کہتے ہیں میرا حساب بے باک کر، بے باک یہی ہے نا کہ اس میں کوئی جھول نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ بے باک حساب کے لیے ایک نیا عالم چاہیے، ایک نیا جہان چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہیں؟ رحمت للعالمین۔ ہمارے نبی نے ایسی ہمیں دین دیا ہے کہ اس جہان میں اس پر عمل کر لیں، جرم رک جائیں گے، یہ زمین جنت بن جائے گی۔ اس کے بعد ہمارے نبی کی رحمت للعالمین کا دائرہ اتنا وسیع ہو جاتا ہے کہ ادھر عمل کرنے کے بعد ہمارا اگلا جہان بھی جو ہے وہ کس کی وجہ سے رحمت بن گیا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے رحمت بن گیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اے نبی آپ سارے جہانوں یا دونوں جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ سمجھ آ گئی اب آپ کو؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت۔ لوگ پوچھتے ہیں یار رحمت اللہ عالمین کا مطلب ہے، وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے ایک عالم اور ہے، ایک زمین اور ہے، 7 زمینیں ہیں جس میں 7 محمد ہیں، الٹی طرف ہی ترے جاندے نویں کہانی، نویں گلاں، نویں باتاں، کدھر ترے جاندے ہو؟ فرمایا اگلا جہان ہے، تیرے نبی کی رحمت یہاں تک نہیں محدود رہ گئی، یہ جہان تباہ ہو جانا ہے، لیکن جنہوں نے تیرے نبی پر عمل، زندگی کہنے پر عمل کیا، یہ جہان بھی اس کا جنت اور اس کا اگلا جہان بھی جنت ہی ہے۔ فرمایا یہ اللہ پاک نے فرمایا، یہ وہاں پر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ وہاں اکٹھے ہوں گے۔ فرمایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہاں اکٹھے ہو جائیں گے، اور پھر اہل دوزخ جو ہیں یہ اب کیا بحث شروع ہو جائے گی؟ اب شروع ہو جائے گی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وہاں پر جب یہ اکٹھے ہو جائیں گے تو یہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہماری ہم رنگ جماعتوں کو پہ ایک گروہ دوسرے گروہ پہ لعنتیں کرتا ہوا جا رہا ہوگا، ایک گروہ دوسرے گروہ پر، وہ گروہ ایک ہی زمانے کے بھی ہو سکتے ہیں، پچھلے زمانے کے بھی، اگلے زمانے کے بھی، سارے لعنتوں لعنتی ہو رہے ہوں گے، وہاں جتی پزار چل رہی ہونی ہے۔ فرمایا دوزخ کے اندر جمع ہو جائیں گے، اور پھر وہ کہیں گے کہ اے جب جمع ہو تو ہر بعد والا پہلے گروہ کے حق میں کہے گا اے رب ان لوگوں کو گمراہ، ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیے، انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے۔ تو اللہ آگے سے جواب میں جو فرمائے گا
وہ پڑھنے والی بات ہے. جواب میں ارشاد ہوگا ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب ہے مگر تم جانتے نہیں ہو. اللہ نے اس کا کیا مطلب فرمایا؟ فرمایا اس طرح نہیں کرنا تمہارے کہنے پہ میں ایک کو دوہرا عذاب دوں. دوہرا عذاب میں کیوں دوں؟ کیونکہ دوہرا عذاب یہ ہے تمہیں کیوں دوں، اس کو کیوں دوں؟ اس کو بھی دوں گا تمہیں بھی دوں گا. وجہ کیا؟ فرمایا اگر انہوں نے تمہارے لیے بری مثال سیٹ کی تھی، بیڈ ایگزامپل سیٹنگ کی ہے، تو فرمایا تم کون سا اپنے سے بعد آنے والوں کے لیے کوئی اچھی مثال چھوڑ کر آئے؟ تم کون سا اپنے سے بعد والوں کے پیچھے تم اچھی مثال چھوڑ کر آئے؟ تم بھی تو بری مثال ہی بنے رہے ہو. فرمایا جب تم نے جیسے تم ویسے ہم، جیسے ہم ویسے تم، تے ہم تم پھر کتنے دونوں ہی ہو دوزخ دے باڑے میں، جہنم ہم اور تم فی الجہنم. سمجھ گیا نا؟ فرمایا دونوں ہی ادھر، ہم تم جہنم. فرمایا دونوں کو جہنم بھیجوں گا میں. یہ نہیں فرمایا گناہوں کے لیے جو جنہوں نے زندگی مثالیں بنا کر پیش کی، فرمایا ہم دونوں کو ادھر پھینکیں گے، جیسے تم ویسے ہم فی الجہنم. چلو یہ دونوں تم دونوں ایک جیسے ہو، میرا گھر تیرے گھر کے سامنے، تیرا میرے سامنے، ہم دونوں آمنے سامنے، بس کہانی ختم. فرمایا تو آڈا دونوں کا گھر آمنے سامنے ہے، تیرا ادھر ہوگا اس کا ادھر ہوگا، ادھر جتیاں انہوں نے پیریاں ادھر تھانوں پیریاں. دوہرا عذاب. اور دوہرا عذاب کیا فرمایا؟ ہر لمحے بڑھتا ہی چلا جائے گا، بڑھتا ہی چلا. اور باطنی عذاب. باطنی عذاب کیا ہے؟ ایک بندہ ادھر سے جسم کے اوپر بھی اس کے تیزاب، اور دوسرا وہ اندر سے بھی ٹوٹ رہا ہے، پھٹ گیا. ایک بندہ ہوتا ہے بندہ جسمانی تکلیف میں ہوتا ہے لیکن ذہنی تکلیف میں نہیں ہوتا، کہتا کوئی نہیں، اللہ مجھے اپنی رحمت کرے میرے اوپر، ٹھیک ہے نا. ایک بندہ اندر سے بھی دکھی، اور ایک بندہ فرمایا ہم دوہرا عذاب ان کو کریں گے. اس لیے اس کو تم پہ کس بات کی ترجیح اور فضیلت ہے؟ دونوں کو جوت پتانگ ہوتی رہے گی. اچھا فرمایا اب اس کے لیے اللہ پاک فرماتے ہیں وَقَالَتْ أُولَهُمْ لِأُخْرَهُمْ. اولا ٹھیک ہے، اولاہم، اور ان کا جو پہلا گروہ ہے لِأُخْرَهُمْ دوسرے گروہ سے کہے گا فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ. فرمایا کون سی تم کو ہم پر فضیلت حاصل تھی؟ یہ جو ہے پہلا گروہ دوسرے گروہ کو کہے گا. دو گروہ ہے نا، ایک جو پہلے گزر گیا اور ایک بعد میں. بعد والا گروہ پہلے اللہ سے بات کرے گا، کیا کہے گا کہ یا اللہ انہوں نے بری مثال سیٹ کی تھی پچھلی قوموں نے گندے کاموں کی، ہمارے بڑوں نے، ان کو دوہرا عذاب دے. اللہ کہے گا اچھا جی اگے ہوں بیان کرو تسی دسو. دوسرا گروہ بتاؤ کیا کہے گا؟ دوسرا گروہ یہ بات، وہ جو اگلا گروہ نا وہ پچھلے والا لگا تو تسی اپنے تو بعد والے واسطے کیڑی چنگی مثال چھٹ گئے ہو. وہ کہے گا سانو تو ڈبل چتر پہ رہے، انہوں نے بھی ڈبل پہن. اللہ فرماتے ہیں وہاں یہ سارے ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. دنیا میں یار ہیں یہ بدماش اور کنجر، دنیا میں بیٹھے ہیں، ریل اسٹیٹ کے سارے کنجر کٹھے ہو جاتے ہیں زمین پہ کیسے قبضہ کرنا ہے. ساری رات میٹنگ ملنا والے بن جاتی ہے، یونیناں بنیاں ہوئی ہیں کیسے لوٹنا ہے یونین نے. یہ یونین نے ساری کٹھی ہو جانی وہاں پر. اللہ نے فرمایا کس لیے کٹھی ہونی یہ ساری؟ اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کٹھی ہو جانی ہے کہ وہاں ان پر ایک دوسرے کی باتیں کھل جانی ہیں. کیونکہ وہ جو دنیا ہے نا وہاں پر آپ کے اوپر حقائق کا انکشاف ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اور جب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ حقائق کا انکشاف ہو گیا تو پھر آپ ایک دوسرے کے کیا ہو جائیں گے؟ بغض. آپ اور میں، آپ میرے بارے میں کوئی بے ایمانی کرتے ہیں تو ہم دونوں چل رہے ہیں، مجھے آپ کے بارے میں پتہ چل جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ میں آپ سے بغض رکھوں گا، محبت نہیں رکھوں گا. ٹھیک ہے، محبت کس میں بدل گئی؟ نفرت میں. یہ دنیا کے کتے بھی جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اکٹھے ہو جائیں گے نا تو فرمایا ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تو مجھے گمراہ کرنے کے لیے لڑکی پیچھے لگائی ہوئی تھی اس نے. یہ شراب جو اس نے مجھے پلائی تھی پہلی دفعہ یہ تو اس وجہ سے پلائی تھی کہ یہ میرا وہ ایک دنیا کا سودا ایک آخرت کا سودا دونوں ہاتھ سے گئے. فرمایا اس دن یہ دونوں گروہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا شروع ہو جائے گا اور یہ دونوں ایک دوسرے کو کہیں گے تمہیں کس بات کی فضیلت ہم پر حاصل ہے؟ فما کان لکم علینا من فضل،
کہ تسی کیڑی گل دا مان کر رہے ہو؟ ہاں جی تانوں کیوں رب چھڈے؟ سانوں کلیاں نوں عذاب دے رہا اللہ، پھاڑ انہاں نوں۔ یہ دیکھیں یہ لڑائیاں ہونی وہاں، حشر ایسے نہیں ہونا، 50,000 سال کا دن ہونا ہے، تے جھگڑے پے تے لڑائیاں، تے ماں باپ بیٹوں کے بارے میں کھاتے کھول کے بیٹھے ہیں، بیٹے ماں باپوں کے بارے میں کھاتے کھول کے بیٹھے، بیویاں شوہروں کے بارے میں، شوہر ساری دنیا کے جھگڑے چل رہے ہونے۔ اللہ کہتا فی ما شجر بینہم، تیرا رب ان کے درمیان بڑے ہوئے جھگڑوں کے درمیان میں فیصلے کرے گا۔ میں نے مولانا صاحب سے پوچھا، مولانا صاحب کہتے بیٹا یہ جو بات ہوں بھی کی ہوگی نا، ہوں کسی کے حق میں یا کسی کی مخالفت میں، فرمایا اس کا بھی فیصلہ ہونا ہے، اس کا بھی کاشف بچے فیصلہ ہونا ہے۔ میں نے کہا یہ فاتحہ خلف الامام والا فیصلہ ہونا ہے؟ کہتے یہ بھی اللہ نے کر دینا، اس سے بھی پڑھنی چاہیے امام پیچھے اچھی آمین کہنی کہ نہیں کہنی، یہ بھی کرنے مکونے اللہ نے سارے مکونے، ایک دفعہ بتانا ہے اللہ تعالیٰ نے کر کے نا بھی حق کیا تھا، ٹھیک ہے نا، وہ الگ بات ہے، ان پہ معافیاں ہو جائیں گی اپنی کمی کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ گناہوں میں عقل کی کمی نہیں اللہ چھوڑے گا، گناہوں میں نہیں چھوڑے گا اللہ تعالیٰ۔ وہ کہتا اللہ کہتا تینوں ساری عقل سی تو چھڑ دے، نیکی بڑی چھوٹی کے درمیان میں کر جائے گا کہ بڑی کر دی تھی چھوٹی کر کے تجھے غلطی لگ گئی، گناہ کے بارے میں نہیں اللہ نے چھوڑنا، نا تینوں ساریاں عقلاں سی، تینوں ساریاں عقلاں سی، تو جھوٹ بولنا ہے۔ اور اللہ نے اس کے اس جھوٹ کو اس کی زندگی سے مثالیں نکال نکال کے دکھانی ہیں کہ فلاں وقت پر پھر تم نے نہیں کیا، فلاں وقت نہیں کیا، اس وقت کر لیا، اچھا چلو اس وقت کر لیا پھر دوبارہ کیوں کیا، پھر دوبارہ اچھا چلو اس وقت کر لیا، تمہیں اس کے نتائج کا پتہ لگ گیا تھا پھر تم نے کیوں نہیں کیا، اچھا چلو اس وقت نہیں کیا، فلانا عالم تجھے ملا تھا اس نے بتایا تھا، ہاں جی اچھا چل عالم کی نہیں مانی، ایک برا آدمی تجھے ملا تھا، انہوں نے کہا یار اسی ساری زندگی اس کام سے گزارتی نہ کری میرا بھرا، تو تم نے پھر اس وقت کیوں نہیں کیا۔ اتنی کہانیاں پڑ جانی وہاں، بندے کے لیے بھاگنے کو اللہ نے فرمایا ابن آدم قدم نہیں اٹھا سکے گا تیرے رب کے سامنے سے۔ آدم دا پوت جڑا نا اللہ نے باتیں کی، ابن آدم لفظ بولا ہے، اوے آدم دیا کتا تو میرے سامنے کھڑ کے قدم چلے، اس طرح ایک ہوتا ہے نا بندہ وزن دے لیتا ہے کھڑے کھڑے تھک جائے، فرمایا اس طرح تو ہل بھی نہیں سکے گا، سٹینڈ اپ، ضرورت ہی نہیں ہوگی اس کی کھڑے، لکڑیاں ہی سوٹا بنا دے گا، ٹانگیں سوٹا بنا دے گا لکڑی کی، تکلیف بھی پیدا کر دے گا اس کے اندر۔ اللہ کے پاس کون سا گر نہیں ہے، کون سا تیرے رب کے پاس کام نہیں ہے جو اس کو نہیں آتا، جو کام کو اس کی مثال میں دنیا میں دکھا دوں گا۔ فرمایا تیرا رب وہاں پر ان دوزخیوں کو اکٹھا کرے گا، فرمایا یہ جو پچھلی آیت ہے نا 38، اس کے اندر آپ نے دیکھا ہے نا اللہ نے اس کے اینڈ پر ایک بات کہی ہے کہ کالا، جب اللہ تعالیٰ انہیں کہے گا نا کہ جواب میں ارشاد ہوگا ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب ہے، کالا لکل ذیف ولکن لا تعلمون، کہ ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب ہے۔ آگے کیا فرمایا ولکن لا تعلمون، کیا مطلب مگر تم نہیں جانتے ہو، تم نہیں جانتے ہو۔ یہ ایک بڑی بات ہے، اللہ نے دینا دونوں کو دوہرا عذاب ہے، لیکن ایک کا عذاب دوسرے کے عذاب سے مخفی ہوگا، ایک کو نہیں پتہ چلے گا اس کو دوہرا ہو رہا ہے، نہ اس کو پتہ چلے گا اس کو دوہرا ہو رہا ہے۔ یہ اللہ نے کیوں کہا کہ تمہیں ان کو نہیں ولا کلا، لیکن تم نہیں جان پاؤ گے، یہ کیوں کہا؟ سوچیں، دیکھیں اللہ ہے، ہاں آپ نا ذرا دماغ لڑایا کریں، یہ بھی اللہ میاں ہے، جہاں تک ہم نہیں نا سوچ پاتے وہی اس کے بعد سوچے ختم ہو جائیں، وہاں اللہ کے احکامات چلنے شروع ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا دیکھو کتنا بریک نکتہ ہے، اتنا بریک نکتہ ہے، بالکل ایسے جیسے جراثیم کو دیکھا جا سکتا ہے نا اس کے ساتھ خوردبین کے ساتھ، اس طرح دیکھنا پڑے گا، جس کے اندر بصیرت کی آنکھ ہوگی وہ سمجھے گا۔ اللہ کہتا ہے اگر اس کے دوہرے عذاب کا اس کو پتہ چل گیا نا کہ اس کو مجھ سے دوہرا عذاب ہو رہا ہے تو اس کو بڑی خوشی ہوگی، اس کو پتہ چل گیا تو اس کو بڑی خوشی ہوگی، ان چھتر پہ آ رہے چنگا ہو رہا۔ اللہ فرماتا میں نے دونوں خوش نہیں ہونے دینے، یہ میں نے ان کو اس بات کی خوشی بھی نہیں آنے دینی، تسلی نہیں آنے دینی، راحت نہیں آنے دینی، مطمئن نہیں ہونے دینا کہ ایک دوسرے کے عذاب پر بھی ایک دوسرا کہ اس کو مجھ سے دوہرا مل رہا ہے، اس بات کی خوشی بھی نہیں آنے دینی۔
اتنا بھی علم نہیں آنے دینا۔ فرمایا یہ بھی خوشی معمولی سی ان کو خوشی نہ ہو دوزخ کے اندر، ایک دوسرے کے عذابوں پر جو آپ کو ہوتی ہے نا، چنگا تینوں چھتر پہ آپ دیکھنا جس بچے کو زیادہ مار پڑتی ہے وہ کہنا تینوں ابو نے کنیاں ماری ہیں، کہنا میں چک کے بیڈ تے بھی مارے اپنے اتنا بار، میں تو 2 پہیاں میں دوڑ گیا سکا، ٹھیک ہے نا۔ مجرم کہتے تیرے کنے 5 لگے ہو، کہنا میرے 6، کہنا لو میرے 3 لگے، میں پیسے دیتے ہوئے سے۔ وہ اپنی مجرم بھی مجرموں سے اپنی شرمندگیاں چھپاتے ہیں، اپنا تلق بتاتے ہیں، میں نے تو ہاتھ بھی نہیں لایا، 2 بار چانڈ ماری بس، اس کے بعد میرا بندہ پہنچ گیا، انہوں نے سانو کچھ بھی نہیں کیا۔ تینوں کنے پہ ہے بابا جی جنہوں نے پیچھے سائن نہ ہونا تو ادھر ہی آپ مجرموں کے پاس کبھی بیٹھیں۔ مجرموں کی ایک نفسیات ہے، میں نے اپنی زندگی کے 7-8 سال ہیوی لیول کے مشہور اشتہاری اور بدکار بڑے بڑے مجرموں کے ایک پرائیویٹ جیل کے اندر میرا آنا جانا رہتا تھا، جن کو یہ چھپا دیتے ہیں تھانے والے، اٹھا کے لے جاتے ہیں نا کسی کی کوٹھی میں رکھ لیتے ہیں، وہاں ٹارچر سیل بنا لیتے ہیں، تو پرائیویٹ ٹارچر سیل کے ساتھ میرا ان کے 6-7 سال مسلسل ڈیلی رات کو ملاقات، ڈیلی۔ اس میں ان کی باتیں، ان کی چیزیں، اس سے مجھے فلسفہ سمجھ میں آیا کہ اسلام کے جرائم کے اندر کیا چیزیں قیمتی تھیں، یہ عام آدمی کو سمجھ نہیں آتا، یہ مجرموں کی نفسیات سے سمجھ آتا ہے، مجرموں کی نفسیات سے سمجھ۔ ہم تو میرے سامنے مجرم رو پڑے، میں نے کہا یار معاف کر دے، چل یار نہ کر، پولیس والا کہنا ہٹو ادھر، چلو 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 کی آئے، وہ 1 منٹ میں پہچان لیتے کہ ایسے بڈی نے اپنا منڈا ماریا، یہ جھوٹ بولی نے اپنا بندہ پہ ماریا، پکڑ لیتے، بکا لیتے ہیں وہ۔ ہم کہتے ہیں ہمارا ملازم نہیں ایسا، نہیں چوئی صاحب وہ شروع سے ایسا، انہوں نے کہا ہٹو چوئی جی یہی ہے۔ وہ ہمارے خالد صاحب کی دکان پہ نا ڈاکہ پڑ گیا صبح 3 بجے، 3.5 لاکھ روپے، صبح 5 بجے 3.5 لاکھ لے گئے، اور جاتے وقت کیمرہ بھی لے گئے، وہ CCTV کیمرہ نا وہ بھی لے گئے، بڑا شور مچا۔ میں وہاں پر گیا، انہوں نے مجھے کہا قائد صاحب ڈاکہ پڑ گیا، 3.5 لاکھ۔ صبح ہمارے بندے آئے، دکان کھولی، پیچھے سے بندے آئے، انہوں نے جناب وہ بندے کہتے دکان کھلی ہوئی تھی، اندر آئے، انہوں نے آ کے سارا ڈاکہ شاکہ مارا، CCTV کیمرے بھی لے گئے، پھینک دیے۔ میں نے جاتے ہی ان کی بات سن کی، میں نے کہا یہ دونوں ملازم آپ کے چور ہیں، جاتے ہی میں نے کہا یہ دونوں چور ہیں۔ وہ کہتے نہیں، قسمیں اٹھا گئے، وہ کہے چوکیدار چور، میں چوکیدار کا مقدمہ ادھر بیٹھی پنچایت، میں نے کہا چوکیدار کوئی چور نہیں ہے، میں نے اس کی ایک بات سنی تھی وہ سن لی، یہ دونوں چور ہیں۔ پورے 2 دن بعد وہ دونوں بھاگ گئے، اخیر بعد میں پکڑ کے لائے، انہوں نے مانا کہ ہم نے دونوں نے چوری کی ہے، اور اس میں کہ میں کہا آئے یا دونوں چور، ٹھیک ہے نا۔ مولانا صاحب کہتے ہیں بیٹا اے راوی جڑا نا میرا بچہ اینو دیکھ یہ کی شے وا، میں ایسے کر کے نا انگلی رکھ کے نا، ان کی طریقہ کار ہوتا، کوئی بات ہوتی تھی نا، کوئی لفظ مجھے انہوں نے بتانا ہوتا کسی کے سامنے نہیں، انہوں نے لفظ پہ ایسے انگلی رکھ دینی اور اس کے بعد اٹھا لینی، مجھے پتہ چل جانا کہ مولانا صاحب فرما رہے ہیں مجمع میں کہ تو اس لفظ پہ غور کر، یہ سب کے سامنے بتانے والی بات نہیں، دیکھ یا کوئی بات میں نے کہا یہ پھر مولانا صاحب روایت تو بالکل ٹھیک لگتی، پھر انہوں نے کہا چھڈ آ راوی وچ ویکھ ایک ہی کر رہا کام، سارا بچہ یہ نہیں کھلارا پایا۔ میں کہا اچھا جی، وہ میں نے کہا اس طرح وہ یہ کامل ہو جانے کی علامت ہوتی ہے، تو اللہ تو سب کا کامل ہے۔ فرمایا تیرا رب کسی کو تسکین نہیں دینا چاہتا، اللہ نے فرمایا قالوا لکل ضیف، دوں گا تو میں سارے انو کٹھا عذاب تے دوہرا عذاب، اکو جہا عذاب۔ آگے کیا ولیکن لا تعلمون، لیکن وہ تم کو پتہ نہیں آپس میں چلے گا، ولیکن لا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ پھر اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ یہ جو کفر اور گمراہی کے امام ہے نا ایک دوسرے کے بنے ہوئے، فرمایا اس کی شدت اور اس کی زیادتی، اس کا کوئی درجہ اللہ نے عذاب کا متعین نہیں مقرر فرمایا، یہ ہم ہی تمہیں بتائیں گے کہ کیسا دیں گے، بس یہی فرمایا دوہرا ہوگا، دوہرا ہوگا۔ دوہری بات یہاں پر خود جو ہے نا بڑی خطرناک اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ فرمایا پھر فرمایا یہ جو ہیں ان سے دوسرے والوں کے بارے میں یہ کہیں گے، دوسرا گروہ سے کہے گا تمہیں ہم پر کون سی فضیلت حاصل ہے کہ جو اللہ پاک تم لوگوں کو چھوڑ دے، تم بھی تو اسی طرح کے ہو۔ فرمایا جب یہ وہاں پر تیرے سامنے کھڑے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں، تو تم نے اللہ نے فرمایا کیا کیا ہے، تم بھی اب اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ قرآن مجید میں سورہ سبا میں بھی آتا ہے کہ جب یہ تیرے رب کے حضور کھڑے ہوں گے تو یہ آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے،
اور وہاں پر جو لوگ کمزور بنا کر رکھے گئے وہ بڑے جو کہیں گے وہ اگر تم مومن ہوتے تو ہم بھی مومن ہوتے، یہ اس طرح کی باتیں ہونی ہیں وہاں پر۔ پورا اللہ نے نقشہ قرآن مجید میں کھینچا ہوا ہے، بندوں کو پتہ نہیں چلتا یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ تم کو ہم پر کوئی ترجیح نہیں ہے۔ فرمایا یہ دونوں ایک دوسرے کو وہاں پر کہہ رہے ہوں گے ما کانا لکم علینا من فضل کا کیا ہے، یعنی تخفیف عذاب کے بارے میں تم ہم سے کچھ بہتر نہیں ہو، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح عذاب کی کمی سے ہم محروم ہیں تم بھی محروم ہو، تخفیف عذاب نہیں ہونی، عدم تخفیف کی بنا پر ہم بھی محروم ہیں تم بھی محروم ہو، تمہیں ہم پر کیا ترجیح، ایک دوسرے کو تانے بھی دیں گے، اہم لگے پین سارے بنج بنج پینے بیٹا بچنا تو بھی کوئی نہیں۔ یہ وہاں پر نہ حق کے خلاف جو وہاں پر اللہ پاک کہتا ہے وہاں پر یہ سارے کام ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہاں تک بیان فرمایا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون۔ یہ وہ حرکتیں تھیں جو وہ کر رہے تھے، ان کے بدلے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو وہاں بدلا دیا، اور ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے جوتے کیونکہ کسب کیا، تکسبون فرمایا باقاعدہ انہوں نے گناہ کی ارننگ کی ہے۔ کیا کی ہے؟ ارننگ کی ہے۔ ہم ان سے کہیں گے اب عذاب چکھو اب عذاب کا مزہ، بڑے کیوں دنیا میں یہ کیوں چکھو کا لفظ کیوں آیا ہے؟ یہ بطور طنز کہتا ہے، چکھنا تو کہتے ہیں جب کوئی بندہ کہتا ہے یہ چکھے تو صحیح بہت مزہ ہے۔ دنیا میں اللہ نے کہا یہ ایک دوسرے کو کہتے سی آج ادھر آ چکھتا لے تھوڑی جہی، وہ چمی لے ایک بڑی سونی ہے تینوں کی پتا ہے، وہ کوئی نہیں تینوں ایک باری اسی تینوں سودا لے کے دیں گے مڑ کے سانو یاد کرے گا۔ اللہ نے فرمایا دنیا میں بھی یہ چکھنے سے کام چلا تھا، پھر کیا ہوا؟ فرمایا پھر گناہ کے جنگل میں اور گناہ کے سمندر میں غوطے کھائے، اور پھر کیا کیا؟ وہ چکھنے سے کام شروع ہوا، منہ کو چاٹ ایک دفعہ کسی نے سگریٹ نشہ پلا دیا، فرمایا اس کے بعد گھر کا سامان لے جا کے خود گناہ کرتا رہا۔ تکسبون فرمایا تم نے اس کو کسب کیا ہے، ارننگ کی ہے، باقاعدہ طور پر یہ نہیں ہوا کہ گناہ آپ ہی تیرے گھر تریا ہوندا سگا، پوری کوششیں کر کے پری پلاننگ کر کے محنت کر کے تیرے پسینے چھٹے ہیں زنا کر دیا دے، تیرے پسینے تو پسینوں پسینی ہو گیا تھا زنا کرتا ہوا، تو قتل کرتا تیرے پسینے چھٹے ہیں، تیریاں پلاننگاں بنیاں، بڑی نٹ پج پائی سی تو اس ٹائم دوڑاں لائیاں سگیاں، مینوں سودا لب جائے لاہور چلا گیا پشاور لندن امریکہ فرانس یہ وہ وزیرانہ ملاقاتاں مشیرانہ۔ اللہ نے کہا حرام پیسہ کمانے کے لیے تیری دوڑے تھی، حرام تعلیم حاصل کرنے کے لیے تیری دوڑے تھی، بڑی دوڑے لگائیں تو نے اپنا نجائز گھر بنانے کے لیے، سویرے نہیں چودھری جی اتوں نہیں اسی لینیاں ٹیلاں سی لندنوں منگاؤنیاں فلان جو منگاؤنیاں اتوں منگا کشمیر جو منگا۔ اللہ نے فرمایا آ جا تو نے کیا ہے کسب، تجھے تو نہیں میں نے چھوڑنا۔ اب اللہ نے فرمایا جیسے سواد لیا تھا نا دنیا میں گناہوں کا، اب سواد لے اس کمائی کا جو کمائی کر کے تو نے آگے بھیجی، لے سواد ہوں کھا۔ یہ پنجابی میں اس کا ترجمہ بنتا ہے، زو کو چکھنا نہیں، فرمایا لے سواد ہوں، جیڑے پر اس ٹائم پیالے پیندا سی کہندا سی رات لمبی ہو جوے تیرے میرے چ جدائیاں نہ پین، فرمایا تیریاں جدائیاں تے تیریاں گلاں تو کہنا یا اللہ مینوں اس سلسلہ کام دا میرا چلدا ہی رہے، روکی نہ، آئی جان دے مال میرا جدھروں آ رہا ہے جی، یا اللہ میں تو ترقی کی منزلیں طے کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں؟ وہ بندہ کہتا بھائی کوئی ہوش کر لو، دین بھی کوئی نہیں اسی ترقی بننا ہوں، جا کے میں چیف بننا جسٹس پر جا کے ہوں انشاءاللہ ایم پی اے تو سفر شروع کیتا ساڑھے سامنے چودھری ہونا نے، اج کل وزیر اعظم دے بشیرے خاص بنے ہیں ہاں جی۔ اللہ نے فرمایا سارے گناہوں کی ارننگ کی ہے جناب ہونا نے، ٹھیک ہے نا، بڑیاں محنتاں کیتیاں چودھری نے حرام دا بچہ پیدا کرنے واسطے، ٹھیک ہے نا، کوئی ایک محنت نہیں کیتی، پوریاں ٹرائیاں ہوئیاں، چھوڑنا نہیں کہتے حرام کا بچہ ہو گیا۔ اس لیے گناہ کی میراث نہ چھوڑیں، نیکی کی میراث اللہ نے اس کے اندر بات بتائی ہے، نیکی اور گناہ کیا فرمایا دونوں چھوٹ یہ بڑی تیزی سے پھیلتے ہیں، نیکی کا کیا بنتا ہے احد کا پہاڑ، اور بدی کا کیا بنتا ہے شر کا جنگل، فساد کا جنگل۔ نیکی موٹائی اونچائی اور وزن دونوں اس کے ناپے جائیں گے، ڈائمینشنیں بھی ناپی جائیں گی، اونچائی ڈائمینشنز کے حساب سے الگ حساب ہونا ہے، وزن کے حساب سے الگ حساب ہونا ہے۔
دو عذاب اللہ کہتا کٹھے کر کے میں نے ان کو دینے ہیں کہ انہوں نے دنیا میں خود بھی کیا اور اپنے پیچھے گناہ کی ایک دنیا چھوڑ کر آ گئے. یہ اللہ تعالیٰ اسے مامون اور محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیات کے اندر جو اللہ یا اللہ ہمیں نیکی کی میراث چھوڑنے کی توفیق عطا فرما, خیر کا پہاڑ بنانے کی توفیق عطا فرما, ایک سلسلہ خیر کا ہمیں چھوڑ جانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہوں میں نامہ اعمال میں ایک ذرہ بھی گناہوں کا نہ رہ جائے, ایک ذرہ گناہ بالکل ہی ہونے چاہیے. یا اللہ دنیا میں ہمارے گناہوں کو مٹا کے ہمیں موت عطا فرما, حسن خاتمہ عطا فرما. گناہوں کی سزا نہ اس دنیا میں دیں نہ آخرت میں دیں, دونوں گناہوں کی سزا ہم نہیں لینا چاہتے. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما. یا اللہ تو ہم پہ بڑا رحیم اور کریم ہے, اپنی رحیمی اور کریمی اور غفوریت کے اور ستاریت کے بدلے میں یا اللہ ان صفات کے ہم تیری بارگاہ میں ان کا توسل مانگتے ہیں, تیری اسماء الحسنہ کا توسل مانگتے ہیں, تیرے اسماء الحسنہ کا صدقہ مانگتے ہیں, تیرے بحق کے اسماء الحسنہ اور طفیل کے یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں نیکی کا کوئی ایسا چھوڑ جانے کی توفیق عطا فرما کہ ہمارے گناہوں کو وہ مٹا کے رکھ دیں. گناہوں کا اگر جنگل ہم نے تیار کر لیا ہے یا اللہ اس گناہوں کے جنگل کو سارے کو آگ لگا دے اپنی رحمت سے اور برباد کر دے. یا اللہ اس کی جگہ نیکیوں کے پہاڑ اگانے کی توفیق عطا فرما, نیکیوں کے سمندر چھوڑ کر جانے کی توفیق عطا فرما, نیکیوں کی یا اللہ اس کے ہمارے بلائیوں اور خیر ہی خیر کی ایک دنیا آباد کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اپنی آخرت کی نعمتوں سے لذت عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیب خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین.